اللهم كل وليك الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الآخرة يوم الورود. بارك واسطہ محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت و عصمت طہارت. برادران محترم بزرگوار جہش صاحب دی صفحے ماتم شیخ میں دربار قبول و منظور فرما. انہاں دے مال جان عزت آبرود وچ مزید اضافہ فرما. انہاں بھائیاں نوں رشتہ داراں آپس وچ پیار محبت اخلاق اتفاق اتحادی دولت نال مالا مال فرما. جہش صاحب دے والدین اور اس جتنے بھی خاندان دے مرحومین چلے گئے ہیں جتنے حاضر ہیں تمام دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما. منوالا علیجی نے جگہ عنایت فرما. محمد والے بیت محمد دی شفاعت نصیب فرما. مالک حج و زیارات تو مشرف فرما. تمام سیرت محمد والے بیت محمد کے پیرا ملون دی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان مذہب اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ازادران مظلوم کربلا دی حفاظت فرما. مالک جتنے مومنین و مومنات مقدس دربار جہاں حاضر ہیں تیری ذات دل اندراز بہتر جانتی ہے. تمام دے نیک حاجات قبول فرما. تمام سیرت محمد والے بیت محمد کے پیرا ملون دی توفیق عطا فرما. سارے آمین آنکھوں مالک سارے حقیقی وارث دا جلد ضرور فرما. سانو نادے اوانوں سارے شمار فرما. امام زمان علیہ السلام نے سارے ترازی و خوشنود فرما. اس قابل بنا کے امام دی زیارت و مشرف حسین دعوت دی قبولیت واسطے سلام. اللہم صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. کافی اب تشریف فرما ہو عبادت سمجھ کے صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. محمد والے بیت محمد دشمن دلانت. خصوصاً جناب سیدہ طاہرہ یا دشمن دلانت. یا امام المنتظر العجل العجل العجل. تاجیل ظہور امام اعظم علیہ السلام واسطے صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ السماوات والارض حمدا كثيرا دائما سرمدا الانقطاع له ابدا. وصلوات الله وصلوات ملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلوات. ولعنة الله على أعداء الملعونين أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات. مالک تمام دی حاضری عبادت شمار فرماوے. مالک سوائے رب شبیر دے دنیا میں کیغام نشرات مالک مصروف نہ فرماوے. جن نیک حاجات لے کے مالک جلدی قبول. اجازت ہے کہ میں چند معروضات ہونے سے سورہ بنی اسرائیل دی مشہور و معروف آئے مبارکہ تلاوت کی تھی. مکتب تشیع دا کوئی ایسا انسان ایسا فرد نہیں جس دے ذہن دے وچ یہ آیت موجود ہے. بولنا اس جگہ تے عظیم عبادت ہے. پڑھن والے بھی کوئی تھوڑی جی حوصلہ افزائی ہو جائے تو اچھے طریقے نال تھوڑی جی معلومات بیان کر سکتے. اگر تسی نہیں بیٹھے رہو کہ کوئی بیمار ہے بندہ اس نے پوچھنا آئے تو پھر پڑھن والا بھی جڑا ہے وہ جلدی جڑا ہے وہ کر کے چلا جائے گا. ایک گزارش کرا کہ مالک نے جی زبان دیتی ہے اس ذکر بولن واسطے عطا فرمائے. کوشش کریا ہے تھوڑا بہت حوصلہ افزائی پہلا چانس ہے. ارشاد رب العزت ہے اپنے حبیب واسطے قل جاء الحق وزهق الباطل. اے میرا حبیب اپنی امت تک میرے انسانہ تک ایک پیغام پہنچا دے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا. باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز اور ہے یا نہیں. باطل دی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ اپنے قدم حق کے سامنے جما کے کھڑا ہو سکے. بس میں جلدی بزرگان سبق سنان واسطے او بھائی کسی بلا رہے ہیں. صلوات پڑھ لو محمد علیہ وسلم. تمام مفسرین عامہ اور خاصہ نے اس آیت کا شان نزول سارے بزرگان جان دے ہو. یہ لکھا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہو گیا تو پیغمبر اسلام اللہ دے گھر وچ کھلو کے بندیاں دے بنائے ہوئے خداواں دا مطالعہ فرما رہے ہیں اور فرمایا یا علی ادھروں منی میرے قریب ہو جاؤ. لفظ ہی ہوندے داد دین واسطے پتھر نہیں ہوندے جنہیں لفظاں کی قدر کرنا جانتے تھے. فرمایا کہ یا علی میرے قریب ہو جاؤ تو مجسمہ حیا دے انداز قریب ہویا. پیغمبر اسلام بادشاہ کے عرض کی تھی جی حکم فرماؤ. رسالت امام نے فرمایا کہ یا علی میرے موڈیاں دے اوپر سوار ہو کے انہاں بتاں نو توڑ دے. بڑی مہربانی مالک اس طرح فرمائے انہاں بتاں نو توڑ دے. تو علی بادشاہ نے ہاتھ پر گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ تہاڈا حکم خدا ہے, حکم ادھوری ہو نہیں سکتی, لیکن اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہاں یا علی دسو کی آخنا چاہتے ہو. علی بادشاہ نے فرمایا کہ سرکار ہے تہاڈے کول تہاڈے کلمہ پڑھن والے تہاڈے صحابہ تہاڈے پیارے پیارے جان دین والے نبوت دے رسالت دے دیوانے اور پروانے تہاڈے کول کھڑے یہ ناراض نہ ہو جان. پیغمبر نے فرمایا یا علی کیوں ناراض ہوں گے؟ فرمایا سرکار تہاڈے اس موڈے تے لکھے لا الہ الا اللہ جاننا تھوڑا جنہوں نے مالک نے زبان ذکر بھی بولنے واسطے عطا فرمائیے. اس دوسرے موڈے تے لکھے ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ بھی قرآن دی آیت ہے, محمد الرسول اللہ بھی قرآن دی آیت ہے. اگر میں تہاڈے مہر نبوت تے قدم رکھ کے نبوتاں نو توڑنا شروع کر دیتا تو یہ ناراض ہو جان گے. دیکھو جی علی قرآن کی آیتاں دے اوتے سوار ہو گیا. پیغمبر اسلام دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا یا علی میں انہنوں اور انہاں دی نسلاں نو قیامت تک سمجھانا چاہتا ہے. ایتھے لا الہ الا اللہ لکھے ہوئے, ایتھے محمد رسول اللہ لکھے ہوئے. جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دا حق دا کام کر رہا ہے وہ قیامت تک علی اور ولی اللہ ہے. تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت علی علیہ السلام اور نبوت کے اتنے سوار ہو کے بت توڑ رہے سن اس وقت پیغمبر اسلام اس سے آیا مجیدہ دی تلاوت فرما رہے سن. قل جاء الحق وزهق الباطل. بڑی مہربانی.
حق آگے اور باطل چلا گیا ہے، باطل ہے ہی مٹ جانا ہے۔ ایک اور بھی تفسیر ہے، میں کنجوسی نہ کرا، وہ مکتب تشیع دی تفاسیر کے اندر موجود ہے اس عید نزول شان نزول کے وچ۔ تو بعد ایک اور بھی تفسیر ملتی ہے وہ یہ کہ جس وقت سارے آخری امام حجت دوران بقیت اللہ صاحب العصر والزمان صلوات امام اللہ اس زہری دنیا کے اتنے تشریف لائے ہیں، تو ایک روایت ہے کہ انہوں نے سجے بازو دے ہوتے، دوسری روایت ہے کہ انہوں نے دونوں مونڈیاں دے ہوتے، شانیاں دے ہوتے، یہ آیت نقش ہے، تحریر ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تاکہ رہندی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پورے دا پورا گھرانہ خود وجود حق ہے۔ پورے دا پورا گھرانہ خود وجود حق۔ تو یہ ہے آیہ مجیدہ کہ حق آگے اور باطل بول پو تھوڑا جی کوئی زبان و حرکت ہی دینی ہے، ثواب بھی لکھیا جائے گا نا۔ حق آگے اور باطل چلا گیا۔ ان سوالے پیدا ہوتا ہے کہ حق کی چیز اور ہے بسم اللہ حق کی چیز، تو بس اس سے جملے دیتے اختتام ہوگا، فضائل اللہ توجہ کرو گے تو کچھ حاصل ہوئے گا۔ حق کی چیز تو سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا رب العزت نے ذالکا بان اللہ هو الحق۔ انسان اپنے صفحہ ذہن دیتے بعض تحریر اور نقش کر رہے کہ میں وحدہ لا شریک دی ذات جڑی وہ حق ہے۔ اللہ دی ذات کی ہے جی حق۔ پھر اسی سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ان الرسول حق، اس وحدہ لا شریک دا بھیجے ہوئے رسول بھی حق ہے۔ اللہ بھی حق ہے اور اللہ دا رسول بھی حق ہے۔ پھر فرمایا نزّل علیک کتاب بالحق، اس وحدہ لا شریک حق نے اپنے رسول محبوب حق دے ہوتے جڑی طیب و طاہر جیسی کتاب نازل کی تھی وہ بھی حق ہے۔ سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ بسم اللہ مالک اس طرح اللہ بھی کی ہے ذات، ہم سارے بول سو تو میں آگے پڑھ سکتا کیونکہ امام کو جو آوے نا لسٹ میں یہ چاہنا کہ تہاڈا بھی ثواب لکھ ہو جائے بولنا آئے جو اس مجلس میں ذکر بھی پڑھنا بولنا ثواب۔ اللہ دی ذات کی ہے جی اجے سارے نہیں بولے بزرگ مہربانی فرماؤ، اللہ دی ذات کی ہے نہیں، اللہ دا رسول کی ہے حق، قرآن کی ہے، قرآن دی روح نال ثابت ہو گیا کہ جا کے دیکھ لینا ایت موجود نہ ہوئی تو پھر میں جواب دیا اللہ دی ذات بھی حق ہے، اللہ دا رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ اللہ بھی حق، اللہ دا رسول بھی حق، قرآن بھی حق۔ یہ ہے قرآن۔ اور آؤ میں تواڈے سامنے پیغمبر اسلام اللہ دی کلی رحمت مجسمہ شرافت رسول محسن انسانیت وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی مصداق حسنین شریفین دے پاک نامہ نبی سیدہ دے پاک بابا علی شہنشاہ دے پاک سردار باعث وجہ تخلیق کائنات اس نبی دی زبان اقدس دی وچوں نکلی ہوئی حدیث جڑی اللہ دی وحی تو بغیر نبی بولدا نہیں، پیغمبر اسلام نے بھری مسجد دے وچ علی ابن ابی طالب دے حق وچ صحابہ دے سامنے ارشاد فرمایا ہے الحق مع علی وعلی المال، حق علی دے نعرے والی ایک سلوات پڑھ لیں جی ٹھیک توجہ ہے جی۔ پیغمبر نے کی فرمایا کہ حق علی دے نال ہے، علی بولو یار ثواب ہے بولنا، حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال ہے۔ قرآن دی روح نال ثابت ہے کہ اللہ بھی حق ہے، اللہ کا رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے کہ حق علی دے نال ہے۔ اس حدیث دے پہلے جملے تو ایک بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ جسے پیغمبر فرما رہے کہ حق علی دے نال ہے تو قرآن دے روح نال ثابت ہو گیا اللہ بھی حق ہے، اللہ کا رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ تو پہلا جملہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ بھی علی نال ہے، اللہ کا رسول بھی علی نال ہے، قرآن بھی علی نال ہے۔ میرا مسلمان بھائی جس میں اللہ اور اللہ کا رسول اور قرآن علی دے نال ہے، پھر علی نو چھڑ کے اور کس دے دروازے تو حق تلاش کرنا چاہتا ہے؟
غور ہے ہی نہیں. فرمایا کہ حق علی دینا اور علی حق دینا. اتنی حدیث رکی نہیں پیغمبر اسلام نے. اگے بھی اس نے 2-3 جملے مختلف روایات کے اندر موجود ہیں. انہوں میں ایک دعائیہ جملہ ہے پیغمبر اسلام جی فرمایا نا کہ حق علی دینا اور علی. پھر پیغمبر اسلام اچھا عام بندہ دعا مانگے تو رد ہو سکتی ہے اگر پیغمبر اسلام دعا مانگے اور رد نہیں ہو سکتی. حدیث فرمایا کہ حق علی دے نال اور علی حق دے نال. پیغمبر اسلام نے اپنے معصوم رسالت علیہ ہاتھ دعا واسطے بلند فرمایا اور فرمایا اللہم ادر الحق ما حیث ما دارا. بارلا حق نو اس پاسے پھیر دے جس پاسے میرا بھرا علی پھر ہے. حق نو اس پاسے پھیر دے جس پاسے میرا بھرا علی پھر ہے. ہن قرآن دی روح نال ثابت کیتا ہے کہ حق اللہ حق ہے یا نہیں؟ اللہ دا رسول حق. تو حق کس نال ہے؟ ماشاءاللہ بڑی مہربانی. تو حق ٹردا کس پاسے ہے؟ جس پاسے یعنی کہ علی مولا آگے کہ حق پیچھے پیچھے علی اگے حق. ایک صحابی نے آگیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ دسو کہ میں تھوڑے تو بعد گمراہ نہ ہو جاؤں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر یاد رکھ میرے تو بعد اگر پوری کائنات اکٹھی ہو کے ایک پاس کے ٹوٹی پی ہوئے نا ایک اللہ علی ایک پاس کے ٹوٹتا پہ ہوئے کائنات کو چھوڑ دیں علی نہ چھوڑی کیونکہ علی حق ہوئے. کائنات کو چھوڑ دینا علی نو نہیں چھوڑ. تو انہوں قرآن دی انہوں ثابت ہے اللہ بھی حق ہے اللہ دا رسول بھی حق ہے. تو پیغمبر اسلام فرمایا حق ٹردہ علی بادشاہ دے پیچھے. اچھا ایک دے ہور بھی لفظ ہے یدور الحق کو. یدور کے پڑھے لکھے امام تشریف میں وہ فعل مضارع فعل مضارع دے بھی کم از کم سارے تقریباً جڑے کوئی سکول گئے ہو تقریباً جانتے ہی ہو گیا کہ 2 معنی پائے جاتے. ایک حال دا معنی پایا جاتا ہے ایک مستقبل دا معنی پایا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے لفظ یدور اس حدیث دے بیان فرما کے یہ واضح کر دیتا ہے کہ حق اس پاس سے پھردا ہے اور قیامت تک پھردا رہا سی جس پاس سے میرا بھرا علی پھردا ہے. حق دی پہچان ہے کہ علی نے پیچھے ہوئے گا تو حق ہے. اگر علی بادشاہ دے پیچھے نہیں ہوئے گا. اچھا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک سارے حق تے ہیں حق تے ہیں لیکن کسی نبی دے متعلق یہ نہیں ہے کہ حق انہوں دے پیچھے کرتا ہے. کائنات واحد ہستی علی ابن ابی طالب ہے جس نے متعلق فرمایا کہ حق علی دے پیچھے کرتا ہے. تو کوئی یہ حدیث ایسی تو ہے نہیں کہ تیری شیعہ دے بندے یاد نہ ہوگا. ان پھر اس ترکیب مانا ہے اللہ بھی خاموش ہو گیا. اللہ بھی ذات کی ہے اللہ دا رسول. پھر پیغمبر فرما رہے کہ حق علی دے پیچھے ٹھوک دے. اگر کوئی بندہ اپنی کم علمی دی بنیاد تے اپنی جہالت دی بنیاد تے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی علی دے پیچھے ٹرتا ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے. توجہ نہیں کی تھی دوسری جناب. اگر کوئی کم علمی دی قبلہ بنیاد دے مالک اسلام دے جہالت دی بنیاد دے یہ آخر ہے کہ اللہ بھی علی دے پیچھے ٹرتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج کیونکہ اللہ خالق ہے علی مخلوق ہے. اللہ دی ذات خالق ہے علی مخلوق ہے. تو خالق مخلوق دے پیچھے نہیں ٹرتا نہیں جا سکتا. مثلا اگر کوئی بندہ جہالت کی بنیاد پہ عقیدہ رکھتا ہے جس طرح آج تک ہے جہالت بہت جہالت. مولوی صاحب نے آپ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی بہت اچھی بات کی تھی. شاید تسی اس پاس سے متوجہ ہوئے ہو یا نہیں ہوئے میں بڑا متوجہ ہوں. انہوں نے فرمایا کہ کم از کم جڑا یہ عقیدہ ہے اس جو 100 صفحے بھی کوئی کتاب ایک نہ ایک پڑھ لینی چاہیے. یقین کر جاؤ
جہے سننے والا مجمع ہوتا ہے، میں تھوڑی بزرگاں کی گل نہیں کر رہا، معاف کرنا کوئی ناراض نہ ہو جائے، اکثر جہاں مجمع سننے والا ہوتا ہے نا، انہوں نے پتہ ہی کو نہیں کہ کیدا کی چیز ہے۔ کدی قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی کہ قرآن توحید کے بارے کی آتا ہے۔ کتنے لوگ جنہوں کے گھر نہج البلاغہ ہے، اگر نہج البلاغہ ہے بھی تو کتنے لوگ جو صبح مطالعہ کرتے ہیں؟ مولا علی رضا تو کتنے لوگ نے صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اور ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ؟ اگر لوگ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جہاں امام علی بن ابی طالب نے توحید کے متعلق بیان فرمایا کوئی پڑھ لینا، قسم با خدا کدی بھی شیعہ علی بن ولی اللہ پڑھنے والا کم از کم توحید دی توہین نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ جہالت کی بنیاد ہے، اگر عقیدہ رکھتا ہے جی علی علیہ السلام اگے حق پیچھے، اللہ دی ذات نعوذ باللہ پیچھے ہے، اس کا مطلب ہے اللہ دی ذات علی دے پیچھے ہے، نہ سجے میں کی آگ سکتا ہوں، نہ کھبے وے نہ آگے وے نہ اتے وے، پیچھے ہو گیا نا۔ تو جیڑا اللہ محدود ہو جائے کم از کم وہ مکتب تشیع دا خدا نہیں رہا۔ مکتب تشیع جیڑی لا محدود ذات، اچھا ایک ممبر جو لازم ہے میں اپنے ہر لفظ کا ضامن میں کبھی یہ گل نہیں کی کہ مجمع خوش ہو، میں نے اس کا کوئی غرض ہوگا نہیں، میں کوشش یہ کرتا ہے ایک تو میری گفتگو دے وچ انتشار نہ پھیلے، شیعہ سنی جڑا ہے وہ بھائی نہ لڑن، یا کسی شیعہ کے بعد وچ اعتراض نہ ہوئے کہ جا شادی ہو تو سے بندہ بلائی وہ کدے پڑھ گئے جی کہ پڑھ گئے، میں ایسی گفتگو کرن دا دینا، میں اپنی عبادت واسطے پڑھنا، تسی اپنی عبادت واسطے سننا، بہت بہت بھی تہاڈی مرضی نہیں تو میں نے شانے بلایا، میں تو اپنا ٹائم پڑھ نہیں پڑھنا۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی نہیں، لہذا اگر لا محدود ذات ہے، اگر جانے کہ مولا علی علیہ السلام کی کوئی حد بھی کھاؤ، مولا علی علیہ السلام کی حد ہے، لا محدود اگر کوئی ذات ہے تو صرف وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کوئی ناراض ہوئے تابی کوئی نہ ہوئے تابی، لا محدود ہستی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات تو بعد اگر کوئی مقام ہے تو پیغمبر اعظم ہے، پیغمبر اعظم تو بعد فضائل و مناقب دی کوئی حد نہیں ہے، تو وہ علی بن ابی طالب نے صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ صاحب کی آمد ایک سلوات ایک اور بھی سلوات پڑھ گئے توجہ ہے، لامحدود ذات صرف اس وحدہ لا شریک کی ذات۔ تو اگر کوئی جہالت کی بنیاد پہ کام علمی کی بنیاد پہ اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ علی بادشاہ آگے تے اللہ پیچھے ہے تو علیہ السلام تو خارج ہے، کیونکہ اللہ خالق علی مخلوق ہے۔ اچھا اگلا جملہ کیا ہے؟ رسول بھی حق ہے، اللہ کا رسول کی حق نہیں ہے، بولو نہ جاؤ، اللہ کا رسول حق ہے۔ اگر کوئی اپنے کام علمی یا جہالت کی بنیاد ایک ہی رکھتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی علی دے پیچھے ٹوٹ دے، وہ بھی دیر اسلام تو خارج، کیونکہ پیغمبر اسلام دے متعلق علی بادشاہ نے فرمایا انا من عبید محمد، میں محمد دے غلامہ چوں غلامہ۔ اگر بول پاؤ تو تہاڈی مہربانی ہے، جملہ بڑا قابل غور ہے، کائنات دی کسی بھی پھٹی تو پھٹی کتاب دے وچ یہ نہیں ملتا، علی بادشاہ دے متعلق ہے، علی بادشاہ نے فرمایا کہ میں محمد دے غلامہ چوں غلامہ، کائنات دی کسی کتاب وچ نہیں ملتا کہ پیغمبر نے بھی کسی موقع تے آکھا کہ علی میرا غلام ہے، پیغمبر نے کسی موقع تے بھی نہیں آکھا کہ علی میرا غلام ہے، جدن بھی پیغمبر نے علی دے متعلق فرمایا کدی آکھا میرا ویر ہے، کدی آکھے میرا خلیفہ ہے، کدی آکھے میرا گوشت ہے، میرا خون ہے، میرا پوست ہے، میری جان ہے، میری روح، توجہ ہے۔ تو پھر علی علیہ السلام غلام ہیں، تو غلام دے پیچھے آقا نہیں چل سکتے، تو پھر جڑے بھی کی طرح علیہ السلام تو کھا بس آخری لفظ قبلہ دی آمد آ گئی، بس انہوں زیادہ دیر بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ بھی حق ہے،
اللہ دا رسول بھی حق ہے اور حق اس پاس سے ٹوٹتے ہیں جس پاس سے مولا علی ٹوٹتے ہیں. اگر میں اس جملے کی اور وضاحت کروں تو کافی ٹائم چاہیے لیکن بس میں نتیجہ دے رہا ہوں. اس کا مطلب نہیں ہے اللہ حق ہے, اللہ کا رسول حق ہے, قرآن حق. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ علی دے پیچھے ٹوٹتا ہے, اللہ کا رسول بھی علی دے پیچھے ٹوٹتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کو پوچھا گیا, اس کا مطلب فرمایا کہ اس کا مطلب یہ اگر توحید لینی ہے تو بھی علی دے دروازے تو, رسالت لینی ہے تو بھی علی دے دروازے تو, اگر قرآن لینا تو بھی علی ابن ابی طالب دے دروازے. یہ وجہ ہے کہ اگر توحید علی ابن ابی طالب کے دروازے تو لے جاندی تو کبھی بھی اللہ دی لات جہنم میں نہ جائے. اگر رسالت علی ابن ابی طالب کے دروازے تو لے جاندی تو کبھی بھی رسالت کے پتلے نہ بننا. توحید کے متعلق اپنے جے کو نہ پوچھو کہ توحید کیا ہے, اگر پوچھنا ہے تو اس کو پوچھو کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے, ہاتھ ید اللہ ہے, سمجھو ہے مرضی مرضات اللہ, اس ہستی کو پوچھنا چاہیے. لیکن توحید نہیں علی ابن ابی طالب کو لے گی, اس واسطے اللہ کی لات بھی جہنم میں جائے اور اللہ کرسی پہ بیٹھے رسالت کے پتلے بھاٹن کی وجہ ہے. اس حدیث کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اگر توحید لینی ہے تو بھی علی ابن ابی طالب کے دروازے تو, اگر رسالت لینی ہے تو بھی علی کے دروازے تو, قرآن لینا ہے تو بھی علی ابن ابی طالب کے دروازے. اور ہے یہ نہیں. اچھا ہوں آخری بات ہے کہ لوگ کچھ اندر کی سن مولوی کسی مڑے نہیں لگن دیں گے, سمجھ نہیں ہونے. اچھا میں تو اتنا جو طالب علم بزرگ تشریف فرمان ناراض نہ ہونا, باقی ایک مولوی صنف ایسی ہے نا کہ پتہ بھی نہیں لگنی. مولوی سارے مولوی نہیں گا, مولوی پتہ بھی نہیں لگتا. عوام نو کدی یہ کو دیتا کدی یہ کو, سارے مولوی وہ بھی تو مولوی ہیں نا جنہیں امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے. 60,000 جو عالم حاکم نہ نال حسین دے توجہ ہے یا نہیں. اگر جی مولوی نہیں پتہ چلے میرے حق کیڑے پاس ہے. میں کہتا ہوں میرا مسلمان بھائی اگر تو سے ہے کہ حدیث نو لے لے نا جیسے سارے مذاہب نے لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر, تو پھر تین کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ حق کیڑے پاس ہے, کیونکہ پیغمبر نے کسی اور صحابی دے متعلق فرمائی ہی نہیں کہ حق کو دے نال ہے. یہ حق دے نال ہوئے, حق دے اس دے پیچھے روئے نہیں. اسی صحابہ رو مکتبہ تشہیر تو بند نہیں کہ جیڑا پیغمبر اسلام دے با وفا صحابہ رو نہیں بننا, لیکن کسی دے متعلق پیغمبر نے نہیں فرمایا, صرف علی ابن ابی طالب کے متعلق کہ حق علی دے نال علی. تو جس ہستی دی ولایت دے بغیر نہ توحید مکمل ہے, نہ رسالت مکمل ہے, دین اور اسلام مکمل نہیں ہے, اللہ جانے اس دنیا دنیا میں کیوں بازاراں کی طرف آ رہے ہیں. بس تفصیلہ نہیں, بس ایک جملہ کی بلا تشریف کہ نا جرم ہے اولاد علی نے. ڈھیر سارے بندے جتوں تسی علاقے دے ہو وہ بیرون ملک بھی ہون کے بنے, اگر کوئی اتنے مر جائے نا باہر تو جی اتوں کے لوگ پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے فلاں کوشش کرتے ہیں پیسے اکٹھے کر کے کہ اس کی میت وطن تے پہنچائی جائے. آئے تو سارے عبادت بلتے ہیں, ایک آنسو کا نظرانہ اپنے امام دی بارگاہ ضرور پیش کرنا. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی میت وطن تے پہنچائی, یہ قبر وطن تے بن سی. کسی دا بھرا ہے وہ بہن تھوڑی جی اس نے تسلی ہو سی, ماں نو تسلی ہو سی, بھرا پیو کوشش کر دیں. رون والے شریف ازاداروں, ہر انسان دی کوشش ہے, وہ دی حسرت ہے کہ وہ دی قبر وطن تے بنے. جڑے حاجی ہو اسی جعفر نقوی دا گواہی دی وے, مدینے گئے ہو تو اتھے جنت البقیع سادات دی قبریں کتنی ہیں, 5 تو 10 قبریں تو نظر آن گیا. کوئی اتنے سیدہ کدے گئے سید, کچھ کھا گئی سرحد کوفہ دی, کچھ سامرہ کچھ خرسان ہے, کچھ سید مدینے دفن ہوئے جی میں دفن ہوندے نے مہمان ہے, کچھ دفن ہوئے دیواراں وچ, کچھ مر گئے وچ زندان ہے. جڑے رون نو عبادت سمجھ دے ہو
کچھ دفن ہوئے دیوارہ میں روان علی شریف زادہ روان اس سے گل گئے ارمان علی دیا دھیاں دا وانج مویاں ملک پر مالک دھیاں دے پردے سلامت ہوئے دین مزاق نہیں اس دین تے بڑیاں قربانیاں اس دین تے علی دی دھی دی لٹی و چادر لگی ہے روان علی شریف زادہ رو کربلا تو لے کے شام تک جتنا درجہ طالب علم ہوندی حیثیت نال مقتل نے کتابہ کا مطالعہ کیتے میں کسی کتاب میں نظر نہیں آیا کہ کربلا تو لے کے شام تک علی دی دی انہیں شامیہ کو کھانا منگے ہوئے واہ 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 مالک دنیا دے پھر دے سے کہ میں بھوکھی ہے میں نے کھانا دیو میں تسیاں میں پانی دیو اس سواریاں میرے قابل نہیں میری سواریاں بدلو تسی سن دھوپتے بہان دے سن سائے بہو نہیں کائنات دے امیر دی دھی کربلا تو لے کے شام تک کوئی شے نہیں منگی اگر منگی ہے تو ایک چادر منگی ہے اجر قبل اللہ اجر قبل جتھے بھی منگی ہے نا ایک چادر منگی ہے چادر دے او میں علی دی دی میری ماں دا جنازہ حد رات لے اٹھے روان علی شریف زادہ ایک جاتے کو اوکھی منگی علی دی چادر بس آخری لفظ دے ایک میں قبلہ میں وقت دے ہوں ایک جاتے بڑی اوکھی کربلا تو لے کے شام تک منگی چادر ہے لیکن پورے سفر ایک جاتے بڑی اوکھی منگی وہ کہی جائے جدائے نہ کوفے دا بازار ایک گلی دے سامنے نگاہ پہ ہے جناب فضر ہوا کہ اما فضا میں بھولن علی ماں دی دی نہیں میں بھول دی نہیں میں تیرے کو تصدیق چاہنی ہوں اے سامنے وہ گلی نہیں ہے جتھا میرا پیکا گھر آئی جتھا میں شہزادی رہی آفرین بھائی جتھا میں شہزادی رہی ہوں سین فضا دی آواز آنی آلی دی دی اے وہ گلی ہے اچھا ہون جڑے بہنہ دے بھرا بیٹھے ہو قرآن دی قسم ہے علی دی 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 انکھا نے سامن دے بھرا اچھا اما فضا میں نے دسو کہ بہنہ بھرا دے قاتل نال بول دیا جب فضا دی آواز نہیں مر میں نہیں بول دیا نہیں دو جی گل کیتے ہیں اچھا اما فضا دی اگر بھرا دے قاتل کو کوئی شے بگڑی پہ جائے جب فضا دی آواز نہیں بہنہ مر بینی ہے کوئی شے منگ دی نہیں ویکھنا گوارا نہیں کر دیا شے منگنا بڑی دور دی گل ہے علی دی دی رو کہہ دیا اچھا اما فضا ہون اے دس اگر بھرا ہوئے حسین جیا بہن ہوئے میں زینب جی تے قاتل ہوئے شمر بغیرت جیا کئی شے منگنی پہ جائے فضا قدمت جان کے دی مر ویسے کئی شے نہ منگے علی دی دی آواز نہیں اما فضا میری بڑی مجبوری بن گئی ہے کیڑی مجبوری جا اس نو آکھ علی دی دی پی علی ایک چادر دے میں گلی عبور کرو ایسا میں واپس فلا دے سا آئے تا سارے عبادت واسطے ہونا جناب فضا گئی ہے تے روتی ہوئی واپس ولی ہے جے میرے فضا رو دے حسین ڈٹھے نہ دی ہے اما اس کو جھڑک دیتی بدتمیزی کی دی آدھی جھڑک دے لویا کوئی گل نہیں مار لویا کوئی گل نہیں ایک گل نہ کرے آؤ آفرین بھلا ہوئے کیڑی گل آدھے نہ سن مر ویسے آلیہ دیواز آدھے بھرا دیا تیرا ضربہ برداشت کر گیا تے گل بھی برداشت کر ویسا مونتے ماتم کر کے آدھے او بغیرت پہ آدھے جا اپنی سین ہوا کون کوفے دی شہزادی نہیں ساڑی کہہ دے آفرین آفرین کوفہ تو ہے لیکن تیرے بابے دی شاہی نہیں رجل نہیں علی دی بس بالکل آخری بازار دے گلی دے آخری کونے دے گئے تھے اتھے مصلحتن کے مصلحتائی معصومہ سکینہ سلام اللہ دے والد دی اے پوپی تسی چاہتے ہو کہ کوفے ڈھیر ساری میری شگرد کوفے میں بادشاہی رہی ہوں بادشاہی رہی ہوں بادشاہی ہے ساڑی اما ایک گھٹ پانی دا مل سکتا ہے الحمدللہ علی دی دھینو منگنا نہیں پیا ایک مکان دی چھت مستور ہے اس نے گل سنی ہے معصومہ دی اس نے اپنی دین آکھیا جلدی کر جام پانی دے چھا اس معصوم پر دے وہ جام پانی دے لئے معصومہ نے پیش کر لگی ہے نا جلدی ماں دی آواز دی ہک لحظہ رک ون
میں کوئی دو چار گلہ کرنی ہے معصومہ نال اس دی بچی رک گئی ہے اس ویلے اس بی بی دی آواز آتی ہے معصومہ میرے مدینے والے سید فرما دیا قیدیاں دی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے پانی بعد جسے پہلے میں دو ترے دعا کروانا چاہنی ہے تسی آمین آکھو سین دیواز آنے دس کیڑی دعا مٹی دے میں کرون والے شریف ادادارو آدھی پہلی دعائیں مانگ شالا جی میں تو اجڑی ہے میں کہہ دیا دھیاں نہ اجڑا آفری جی دھیاں لے پہ بیٹھے جا رہا سین دی آواز آدھی لامی آدھی تجھی دعائیں وے جی میں تو اجڑی ہے کہہ دو یہ دعا مانگ شالا میری دھی قید نہ ہوئے سین دی آواز آدھی لامی تریجی دعا دیئے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں اپنے سردار دی زیارت نہیں کی تھی دعا مانگ میرے شور نو چھٹی ملے میں مدینے ونجاؤں میں علی دیا دیا دیوان زیارت کرا آئے تا سارے عبادت واسدیو میرے ممبر دی قسم معصومہ دے دعا دے حق تلے آگئے اکل مار کیا دیئے لہیا اے دعا تیری قبول ہو گئی ہے اچھا رنی ہے آدھی ہے تو کہتا لوں یا انہا لفظہ دا میں بول پاوا کجا علی دیا دیا کجا شرابیاں دا بازار جے ویلے گل کی دیئے فضا دی آواز آدھی امے حبیبہ تو دا حسین دی بھی کچھ رکھ نہ دے ہائے 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 جے ویلے زین امے حبیبہ اپنا لا سنے آدھی ضعیفہ تو کونے جڑی میں نے جان دیئے اچھا ویل کر کیا دیئے لہیا میں فضا تو امے حبیبہ ہے اللہ دی قسم ہے ایوے آئیے جے میں جیک دو پانی آدھا سامنے آگیا دیئے تو کون فضا ہے آدھیے مدینے کی گھر دے وچ نوکرانیاں رہی ہے میں مدینے آلی فضا اے زینہ میں آدھیے میں ملدیاں تیرا نافذ ہو سی اس بی بی دا ناوی زینب ہو سی او چاروں کیا دیئے میں نامندی جے زینب دی میں کنیزہ اندھے 18 پھرائل اس ویلے 18 پھراوات لاؤ میں علی دی دیوال ایوے جھٹکا دیتا ہے ایوے چہرے تو ڈاکیا دیئے سجے حال میرے موک گئے مار پھراوات دے گھٹرا شاہ میں غریب آگئی میں ودیر الد قبل اس سے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت کتاب دوں ایک اعلان سماعت کروا لیں 23 سفر مظفر بامقام کلام وَلِيًّا وَحَافِظًا وَنَصِّرًا وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنُهُ وَارْزُقْهُ وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا سَبِيلًا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد الصلوات بانیوں مجلس دی قبولیت اور حاجت روی وسط مل کے صلوات پڑھو جملہ مرحومین مومنین دے گناہ دی بخشش واسطے آواز بلند صلوات اللہم صلی نعرہ تکبیر کریم خالق دا نام بلند ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنے مل کے حیدری یا علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت لعنت خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب الله العالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيدات جلیلت المخدومت المظلومات چٹڑی آئے لوٹی دی رہی آئے محمد دی اللہ تعالی سلامت رکھے تا میرا لفظ سمجھے ہی نہیں الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة پڑھ لکھے لوگ بیٹھے ہو مخدومہ ہوئے لے آئے جیڑ ویلے وسدی آئی جیڑ ویلے بابا جی داؤ سو جیڑ ویلے پیو دا سایا جتنے سید بیٹھے ہو میں نو معاف کرے آئے مظلومہ کیڑے ویلے ہوئیے میری سین شیعہ مظلومہ ویلے تھے جیڑے ویلے مسلمانہ پسلیاں تروڑ چھوڑیاں محسن مارا گیا ہے وین کر گیا جی آئی بابا آدھی رول گئی ہے سبحان اللہ شیعہ راوی آدھائی قبر محمد زہرہ جھڑی ہوئی شیعہ اتنا رنی ہے تعویذ قبر در ہو گیا ہے قبر نوحا نال چلایا رو گیا دیئے بابا جتائیں تیری قبر در رنگ تبدیل نہ ہویا مسلمان میں تماچے مرے دے رہے بابا مسلمانہ میریاں پسلیاں تروڑ چھوڑی ہیں بابا میرا محسن مار گیا ہے بابا میں آندھی آستوں اٹھی کھڑوں دا ہے شیعہ میں نو معاف کرے آئے پیو دے ٹر ونجر تو بعد جتا ممبر دے سامنے
آئیے زہرا پورے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے کہیں نہیں آدھیا تھا کہ گئی ہیں بہوان سبحان اللہ کافی دیر تو بعد ایک بندہ آدھا ہے کیوں آئیے رو گیا دیئے پیو دا حق منگن جیڑا ممبر دے بیٹھا شیعہ دا زہرا مسئلہ تو بھول گئی ہے زہرا ایتا پڑھ دی رہی ہے زہرا جھٹلین دی رہی ہے علی گواہی دیتی ہے شیعہ جھٹلائے گئے ہیں دائیاں گواہی دیتی ہے جھٹلائے گئے ہیں یاد آئے کوئی پیو دا لکھے دے بی بی سند پیش کی تھی سیدوں میں معاف کرے اس ریزہ ریزہ کر کے زمین تے سٹ جڑی ہے حسن چنن لگ گئے نا دائیاں چنن لگ گئی ہیں اس کو جو لکھنا شروع کی دے ویلے زہرا دے وین آئے نے روگے فرمائے دینا میرے پتر مارے گئے میری نیب ویسے اور میری زینب بازار نہ رولا اے نانے دے روزے دے ادھرات ویلے ویلے لعنت اللہ علی قوم ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والإحسان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن ما علی وعلی ما القرآن الصلوات اس نازک دور وچ اس قوم نو اتفاق و اتحاد عطا فرما دشمن دے شر تو محفوظ فرما میرا رحمان خالق واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما حرام کم تو بچن دی توفیق عطا فرما میرا کریم خالق میرا رحمان اللہ جس دنیا تے محبت علی محبت حسین نصیب فرمائیے قبر اور روز معاشر بھی نصیب فرما اپنی اور میری دعائیں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات پڑھو جیا جتنے بزرگ جوان بیٹھی ہو ناراض نہ ہوتی تھی تھوڑا تھوڑا گیا جو تاکہ پچھلے آوان آلے پیچھے پاندے راسن مہربانی فرماؤ جڑی تھی بیٹھی کے سامنے آؤ ایک صلوات پڑھو حضرت ذات بڑی مہربانی تو جو ہے میرے پاس سارے بزرگان عرض کرتے رہنا جو شیعہ مذہب دی بنیاد یا قرآن ہے یا 14 دا فرمان ہے اس ممبر پاک دے یا قرآن ہونا چاہیے یا 14 دا فرمان ہونا چاہیے عزاداری سید شہداء ایک عظیم نعمت ہے تھوڑا جا سر حلان دے راسو میں جڑ پڑھنے سے ایک عظیم نعمت عزاداری یہ سید شہداء ایک عظیم درس ہے عزاداری یہ سید شہداء اکثر آدھرانا جوانوں ہر جاتے تینوں ہر گل دا پتہ نہ لگ سی اتنا عظیم درس ہے اس جاتو تین حلال دا بھی پتہ لگ سی حرام دا بھی پتہ لگ سی حق دا بھی پتہ لگ سی باطل دا بھی پتہ لگ سی جوانوں بزرگوں پتہ ادھا لگ سی جدہ تیرے ممبر تے یا قرآن ہو سی یا 14 دا فرمان ہو سی
دوسری بات سبقن بزرگا تھی بجاونا چاہنا ہے نہیں جو عزاداری یہ سید شہداء تھی تو جو ہے نا میرے پاس ہے جو فقط شیعی شاہی آ سکتے ہیں ماتمدار عزادار نو اتنا عظیم درس ہے اتنی عظیم نعمت ہے شیعہ اس عزاداری یہ سید شہداء تھے اہل سنت والجماعت بھی آ سکتے ہیں ہر مذہب دا اس عزاداری سید شہداء تے آ سکتا ہے قبلہ کرانی ویج کلو میں جملہ سوڑیا جملہ بڑا قیمتی ہے اگر توجہ کری سو تو میں پڑھسا او پہ فرمیدہ نہیں جو شیعہ آون یا اہل سنت والجماعت عزاداری سید شہداء تے آون او پہ فرمیدہ جو اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا عظیم درس ہے عزاداری سید شہداء اس مجلس پاک تے غیر مسلم بھی آ سکتا ہے کیونکہ حسین ہے محسن انسانیت مثال دے طور دے اس مجلس دے اندر ایسا بندہ آیا بیٹھے جگیا چھوڑا جیا جیڑا توحید دا قائل نہیں جیڑا رسالت دا قائل نہیں جیڑا ولایت علی ابن ابی طالب دا قائل نہیں لطف دائیں جدا عزاداری سید شہداء ختم ہوئے اس پاگیر چو باہر پہ نکل دا ہوئے توحید دا قائل نہیں توحید دا قائل ہو جائے رسالت دا قائل نہیں رسالت دا قائل ہو جائے اگر اس دے اندر محبت علی نہیں یہ ادا ہو سی جوانوں بزرگوں جدہ تیرے ممبر تے قرآن ہو سی یا 14 دا سر میرے نال حالیں دے رہے کریم خالق نیسا آیت دے اندر شیعہ سنیو دو حکم دیتین ان اللہ یامرو بالعدل والحسان دو حکم دیتے جو عدل کرو اور احسان کرو عدل کرو تو جو میرے پاس رکھے بندہ ایڈا دے ویکھے میں چنگا نہیں لگدا عدل کرو اور احسان بول سو تو تاں پڑھساں عدل کرو اور احسان کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا والا علی وجرد اللہ پڑھنا والے واسطے ضروری ہے جو اپنے مومن بھیراواں دے نال عدل کرے اور احسان کرے اس دے نال زیادتی نہ کرے اس دے سامنے جھوٹ نہ بولے چلو داری چپ دی وجہ تو میں ایک جملہ پڑھ گاں جا اے پوری کائنات دا شیعہ مطالعہ کر رہا ہے کتاباں پھوڑ رہا ہے تفسیرہ پڑھ رہا ہے اس پوری کائنات دے اندر ایک ایسی ہستی ہو گزری ہے شیعہ جڑی عدل تے بھی قائم رہی ہے اور احسان تے قائم رہی ہے جاگے اس دا نائی علی ابن ابی طالب جیڑی عدل تے بھی قائم رہی اور احسان تے بھی قائم رہی ہے اس دا نام ہے علی ابن ابی طالب بزرگاں دوستو اگر اہل بیت دا گھرانہ نہ ہوئے ہاں سنیاں رہیں تک کر دے رہو جی اہل بیت دا گھرانہ نہ ہوئے ہاں نا لوگن نہ عدل دا پتہ ہوئے ہاں نہ احسان دا پتہ ہوئے ہاں پڑھ تفسیر دیا کتاباں مطالعہ کر دنو پتہ لگے جو علی نے زندگی کیویں گزاری بابا جی جاگ کے بہو علی نے زندگی کیویں گزاری ہے اکثر آدھرانا ممبر کو لہا تاں بھی علی عادل ہا ممبر نہا تاں بھی علی عادل ہا اپنے تعریفاں کریں دے راندے جو ساڑھا ذاکر چنگا ہے ساڑھا مولوی چنگا ہے ساڑھا ڈاکٹر بوں ہی چنگا ہے جاگ دے بیٹھے ہو اگر دشمن تعریف کرے جوانوں بزرگوں لطف تاں ہوندہ ہے یا علی کیا کہنے چاہے کرسی کول نہیں
چاہے کرسی کولنا دشمن علی نہیں جو علی جان دے نال جو اے میرا دشمن نہیں اے میرا دوست ہے نا علی کو پتہ ہے جو اے میرا دشمن ہے اے میرا دوست ہے لطف دی تانگا لے ہوندی ہے جو دشمن بھی دروازے تے آ جائے اس نو بندہ خالی نہ ولاوے چاہی کرسی کول ہائی تاں بھی علی عادل ہائی چلو میں تھا ایک حدیث عدل دے متعلق بزرگا جوانا نو سب کر سنائی ونجا معصوم فرمائے دینا اولو میں یدخلو فی النار سب تو پہلا جڑا بندہ جہنم میں جائے گا وہ غیر عادل ہو سی اس بندے دے کول عدل سرتا ہلاؤ میرے نال اس بندے دے کول عدل نہ ہو سی ایسا دل سمجھے ہاں جو گھر بہ کے گھر دے وچ بندہ عدالت کر چھوڑے پر ریاں موقع لیندہ ہوئے چنگی علاقے دے بندے اس کول آندین جو ایک پرہیاں مقالہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اس عادل دی بات دنیا دی ہے عادل او ہے جڑا اپنا فریضہ بھی ادا کریندا ہوئے اگر اپنے واجبات دوستو بزرگوں او ادا نہیں کرتا جتنی مرضی اس پرہیاں مقالہ تو جو ہے میرے پاس ان پڑھیاں دا کوئی فائدہ اساں علی نو عادل امام منے ہیں جاگ دے بیٹھے ہو سارے اساں علی نو عادل امام منے ہیں جو علی نو عادل امام منے ہیں تے وطن بھی میں نہ عدل کرنا چاہی جائے ساڑھے واجبات پورے ہونے چاہی جائے آپ پھر دارے تے پہ کے پریاں مگا اب دکان تے بیٹھے تے عدل کر اے نہیں جو اپنے ان ڈھیر تے بگایاں تھوڑا یا اپنے ان سستا بات میری چنگی لگ دی پئی یا کوئی کہانی پر چھوڑا تے اپنے ان مہنگا نانا گھر دے اندر ہے تے پھر عدل کر رہے اگر کوئی کرسی اس دے کول ہے وکالت علی کرسی کول ہے جج ہے جیڑی کرسی تبھی ہے کیونکہ منیس علی نو عادل امام مرید سچا ادو ثابت ہو سی جدا اس دے کول عدل پایا جائے گا اگر عادل نہیں تو پھر اپنے آپ نو علی دا شیعہ صداون دا سر میرے نال حالے آئی تھوڑا دیا فائدہ کوئی نہیں اے نہیں جو کھادی رکھ پیتی رکھ دم حیدر حیدر نماز دا وقت ہے بالکل سوٹا لا کے پہلے ہے جاگ دے بیٹھے ہو نا شیعہ علی نو ایسے مرید دی ضرورت نہیں علی دے مرید امیس میں تمار جیسے ہو گزرے حجر ابن عدی جیسے ہو گزرے سلمان فارسی جیسے ہو گزرے جس دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جو سلمان دواڈے وچوں نہیں ساڈی اہل بیت وچوں تو جو ہے میرے پاس اولو میں یدخلو فی النار سب تو پہلے وہ بندہ جہنم میں جائے گا جیڑا غیر عادل ہو سی جس دے اندر عدل پایا ویندہ ہوئے اپنے واجبات پورے توجہ ہے میرے پاس سے اس دا ہاتھ نپ کے علی ابن ابی طالب جنت وچ لائے ویسا تے اس سے خدا دی رحمت دا سایہ ہو سی نہ چکوال دے علاقے دے مومنو اے باتاں میری کنان چنگیاں نہیں لگ دیاں میں آدھارانا نا دا شیعہ نہ بن کردار دا شیعہ بن نا دا شیعہ نہ بن کردار دا شیعہ بن
جو روز معاشر تو میں علی نہ گلیں دے ودے ہوا علی گلیں دے ودو وے جو میرا مرید کت ودا ہے تو جو ہے میرے پاس عادل امام نو منی ایسی حکومت کی دیئے عرض کر رہا جو کرسی ہائی تاں بھی علی عادل ہائی کرسی نائی تاں بھی علی عادل ہائی تی علی ووٹاں دا نا بنے ہویا تو جو ہے میرے پاس جس نو اللہ علی چ بناوے ود کہیں دی جرت نہیں اس نو گھٹاونا یا وداونا تو جو ہے میرے پاس ٹائم میرے کو بالکل تھوڑا جائے تی علی کرسی دی ضرورت نہیں جاگ دے بیٹھے علی نا کرسی دی ضرورت نہیں کرسی علی دی ضرورت آئی تھوڑے بندیاں میری گل سمجھے مولا فرمائدن جو اتنا رش آئی میرے گھر جڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں نو خطرہ ہو گیا جو میرے بچیاں تکلیف پہنچی مولا آؤ ممبر دے حق بیان کرو حلال نو حلال آگو حرام نو حرام آگو اس دا مطلب نہ پہلے حلال دی تمیز آئی تینا قبلہ سائیں حرام دی سر تحالاؤ میرے نال چاہ آئے نا میرے کائنات مسجد دے اندر اپنے خوش تے دشمن علی پریشان جگہ ممبر دی قریب آئے نے لوگن آئی جو علی کوئی اور ممبر مانگے سی جاگ دے بیٹھی ہو سارے آئی تو چارے سیڑھیاں پورا ہو گئی ہیں علی کوئی اور ممبر میں گئے سی انہوں کی پتہ محمد دی پاک دا وارث جو علی ہو محمد دی پاک دا وارث علی آجدہ میرے کائنات ممبر دے قریب آئے نے ویکھے میرے پاسے علی نے پہلی سیڑھی تے بھی قدم رکھے دوئی سیڑھی تے بھی قدم رکھے تری سیڑھی تے بھی قدم رکھے چکوالا نے اٹھے بیٹھے جس جاتے نبیاں دا سلطان نبی بانا آئے اور حکومت کر کے بھی کھائیے تو جو ہے میرے پاس حکومت کر کے ہی بھی کھائیے چل ایک اور جملہ بزرگاں واسطے اور دوستاں واسطے ایک ٹائم وچ علی بادشاہ بھی ہاں تے علی مزدور بھی ہاں تھوڑیاں بندیاں میری گل سمجھیے کیا کہنے نہیں آئے دے حکومت کر کے دسے جو حکومت انج کرے آئے اور مزدوری کر کے دسے ایس جو حلال کھوے آئے حرام نہ کھوے آئے تے علی دے شیعہ حلال کھاندے نہ حرام نہیں کھاندے اکثر آدھارانا جتنے حکومتاں چلیں دے پہنو چکوالا لے ہوں اگر علی دے فرمان پڑھ کے حکومت کرنا تے وقت کسی دی جرت نائی ناندے علی پاسو ویکھنا بھی ایک وے دیران ہے جڑے پکی علی دے مرید ہیں امریکہ اور اسرائیل جیسی بدماش حکومت دی جرت نہیں جو انہارے پاس ویک بھی سکتے ہیں تو جو ہے میرے پاس مولا فرمائدن یہ جیا پانے کی آجی جیا میں علی جانا معصوم فرمائدن 10,000 گھرانے بھی وسطی ہے ایک گھر تائیں شیعہ دا ہے اس تے غربت پئی وسدی ہے صبح دا ہے تے شام دا نہیں شام دا ہے تے صبح دا نہیں او چھوٹی جی شرازی تیری جھونپڑی ہے بیر دے کوئی اجنبی آئے اس آگے جو میں امانت رکھنی ہے جاگ دے بیٹھی ہو سارے امانت رکھنی ہے امانت مولا فرمائے دے نو شیعہ تیرا کردار ای ہو جیا ہونا چاہیے اس علاقے دی آبادی آئی 10,000 9,999 دوئے ہان ایک گھر تائیں شیعہ دا ہاں جدوں سے علاقے چاہاں میں نا تہائی تیری جھونپڑی مہمان آکے جو میں رات بھی رکھنا ہے امانت بھی رکھنی
مولا فرمائے تیرا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے 9999 جڑا دشمن علی ہے نا وہ اشارہ کر کے آکھے جو اپنی امانت وچ خیانت نہیں چاہتا تے او علی دے شیعہ دے گھر لگ جا کردار تو پتہ لگے فعل تو پتہ لگے اس دین تے علی دیاں دیاں دا بڑا نقصان ہوئی قدر کرے اس دین دی کہ نماز روزہ حج و زکاة حلال و حرام شیعہ میں تیرے میرے تے نہیں پہنچیا لٹیاں گئیاں نہیں دیاں علی دیاں اتنا مسلمانہ علی دیاں پترہ نہ ماریا جتنا دیاں ماریا یہ دین تیرے میرے تے بڑا مشکل نال پہنچیے اس تے اکبر دی جوانی لگی ہے اس دین تے عباس دے بازو لگے نہیں اس دین تے حسین دا 6 مہینے دا اصغر لگے اس دین تے زینب دی چادر لگی ہے کربلا شیعہ کسنا سوکھا ہے زندہ رونا اوکھا ہے کسنا سوکھا ہے زندہ رونا قبلہ سائیں بہو اوکھا ہے یہ حوصلہ اور ہمت آئی علی دی وڈی دھیرا دیرا تیرا ضربہ نال کسدہ دین دی رہی ہے شیعہ میں نو معاف کرائے کس گیا شبیر اس اعلان کی تحلوٹ و تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو دعا منگی کری شیعہ کہیں شریف زادین کسے بدماش دے سامنے بجنا نہ پوے میں پڑھ چھوڑے تائیں سن چھوڑے جی میں بھیران دروازے تے کس دا دینیاں پریاں ہانا اس اعلان کی تحلوٹ لے او زینب دا برکا ان حرامیاں دے ہاتھاں وچ نیزے ہے اے بھج بھج کے زینب تے کلثوم دیاں چادراں لاہیں دے رہا ہے حقل مار کے آدھی آئی غازی کوئی وس لگے دے دلا میں بسم اللہ کرا اللہ تینوں سلامت رکھے اللہ تیرے بچیاں دیاں زندگیاں دراز کرے کچھ ایسے موقع نشیا جنہ موقعیں تے سجاد متھے تے موت دی زردی آئی ہے اور جناب زینب نے سہارا دیتا ہے پہلی دفعہ اس وقت جدہ شمر خیمے جائے نا جتنے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرے کسی دا دل دکھے اس اپنا نجس ہاتھ زینب دے برکی جیملے رکھے آنا اس چادر لاہائی آئی اوملے سجاد دے متھے تے موت دی زردی آئیے تے وہ سجاد نو ہاں نالا گیا دیئے سجاد تو مرن تے ٹول گیا ہے میرے نال شام گئے ون رہے دارین قربان کر چھوڑا ہوں دارین قربان کر چھوڑا ہوں دوسری دفعہ میں بسم اللہ کرتا میں انجے پڑھتا جو میں مقتل ویچ موجود ہے میں لفظ چھوڑ گیا ہاں سے گوڑے مزاج میں بہتر نہیں جاندہ شیعہ جائے میرے سے زینب دے برکے ویچ ہاتھ رکھیا نا وہ ویلے غازی بنی آئیے آپ دو چھکیندہ ہے حرامی آپ دو چھکیندہ ہے رو گیا دے آئی میں نے قتل کر چھوڑ میری چادر نہ لا دارین قربان کر چھوڑا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کر اللہ تیرے بچیاں دیا زندگیاں دراز کرے اس وقت شاہ جی متھے تے موت دی سردی آئیے جدہ علی دی دی کھڑے اٹھ دوں بیرا دی مقتل وچ جڑ رہی ہے میں پڑھ چھوڑے آئے تے سن چھوڑے آئے اس مقتل وچ تلائے ہستیاں ترے ہستیاں شاہ جی منہ دے بار زمین تے گھڑیاں دو مرد آئے ایک مصدور آئے جڑے مرد آئے شیعہ او دامین جھنے آئے او گھوڑیاں تے چڑھنا جان دے بھی آئے لاہنا جان دے بھی آئے جڑی 11 محرم نو جڑیے اے علی دی وڈی دی آئے جس اٹھ ڈٹھے آئے کوئی نارا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کھڑے اٹھ تو پیشانی دے بار زمین دے آئیے
بسم اللہ کرا اللہ تینو سلامت رکھے تیسری اس ویلے موت دی زردی آئی جے ویلے پھوپین بدمائشہ جھڑنا ڈٹھا ہے سر میں بسم اللہ کرا اللہ تینو سلامت رکھے جڑے کربلا دے بعد زوار بیٹھے ہو کوفے دے زوار بیٹھے ہو کوئی تا شام گیا ہو سی او ماتمیوں میں نو معاف کرے آئے ہو دروازہ ویکھ آئے ہو سینجنو بابو سعادت آشی بابو سعادنا کیوں رکھیا گیا ہے او چکوالا لیو اس دروازے تے علی دی دی 15 بانگا سنیان تیرا سینہ نہیں دکھلا یار درائے دن کھڑی رہی ہے باورندی اجازت کوئی نہ ہے ایک میرے آواز آندیا یا جا بازار نہیں سجے ایک میرے آواز آندیا یا جانا گال نہیں آئے اور چکوالا لیو تیسرا دینا ڈرائے زینب پیدل میں بسم اللہ کرا اللہ تینو سلامت رکھے سجاد متھے تے موتی زردی آئیے جے ویلے علی دی جدائے بدیجے کو ہانا لائے روگ فرمائن بچڑا تو مرن تے آگئی ہے اور شرابی دے دربار گئے ہوئے روگیاں دے اممہ کا بدماش نچدے بین لکھی آئے زینب پیدل بسم اللہ کرا اللہ تنو سلامت رکھے بسم اللہ کرا پہلا قدم بلار وچ آیا ہے آدھی ایوہ الناس لوگوں میں زینب لوگوں میرا نانا محمد ہے میری مادنا زہرا ہے لوگوں میرا بابا علی ہے اور شیعہ میں نو معاف کرائے پہلا قدم بلار وچ آیا ہے علی دی دیا دی آئی میں کو چادر دے اور شیعہ زینب چادر من دی آئے پتھر مرے دے آئے کئی ویلے علی دیا دیا اس دیوار نال اور کئی ویلے اس دیوار نال شیعہ مرونہ گدا جمرانا پڑا اتنی پتھرہ دی بارش لدھیے علی دیا دیا کو جو قدمین ٹرین اور جویں اکبر دی لاش دے حسین گیا آدھی آئی پتھیاں بھوجا دارین قربان کر چھوڑ میں بسم اللہ کرام بس 2 منٹ دی مجلس رہ گئی ہے اپنے تو بعد آپ بمبر پہ خالی کریں دھپیاں دیں دھپیاں اور شیعہ میں نو معاف کرے آئے رسی ایک آئے گلے تیرا میں لکھ بار یادا رسی ایک آئے گلے تیرے آئے اور زیدو پہلا رسی دا سرا سجا دی گردن جا اور رونے دا سر کا اوہ رسی زینب دے گلے جائی اوہ رسی کرزام دے گلے جائی اوہ رسی دائیاں دے گلے جائی جنہ دیاں نکیاں دیاں بہرین میں نمام کرے آئے اوہ رسی پاک کرتے سکینہ دے گلے جائی اوہ شیعہ کوئی بی قاد سدھا کر کے نائے ڈر دیا اوہ قاد سدھا کرنا پاک کرتے سکینہ دیاں دلیاں بڑی میں دیار ہر کلام